نماز میں سترا انتہائی ضروری ہے اور وہ واجب ہے اکثر علماء کے نزدیک، چاہے انسان مسجد میں ہے، چاہے اپنے گھر میں ہے، چاہے کہیں صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے، کسی گارڈن میں نماز پڑھ رہا ہے، جہاں پر بھی انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اپنے آگے سترا رکھنا لازمی ہے، فرض ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، آج جو ہم صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تشریح کر رہے ہیں، اس حوالے سے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ الصلاۃ علی المنبر، کہ ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم یا اس کا بیان۔ یہ باب شیخ رحمہ اللہ نے اس لیے باندھا ہے کیونکہ کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے کہ انسان دوسروں کو طریقہ نماز سکھانے کے لیے کسی ایسی بلند جگہ پر کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے جہاں سے سب لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ وہ شخص کیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو تعلیم کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل شیخ رحمہ اللہ نے یہاں حدیث نقل کی ہے جو کہ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مرتن علی المنبر، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز پڑھی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ انہ ذو ثلاث درجات، وہ جو ممبر تھا اس کے 3 اسٹیپ تھے۔ فقام علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہوئے، فکبر، اللہ اکبر کہا، وکبر الناس وراءہ، اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اللہ اکبر کہا، یعنی تکبیر تحریمہ کہی۔ وہو علی المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، لوگ نیچے تھے۔ ثم رکع وہو علیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اسی ممبر پر، نیچے نہیں اترے۔ ثم رفع، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھے، کھڑے ہوئے، اور آپ ممبر پر ہی تھے۔ ثم فنزل القہقرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کی تسبیح پڑھی آپ نے، اس کے بعد پھر آپ پیچھے کو الٹے پاؤں نیچے اترے ممبر سے دوران نماز۔ حتی سجد فی اصل المنبر، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پایوں کے پاس آ کر سجدہ کیا، یعنی کہ سجدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں نیچے اترے دوران نماز، اور ممبر کے پایوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ ثم عاد، پھر دوبارہ آپ اسی کیفیت میں ممبر پر چلے گئے۔ فصنع فیہا کما صنع فی الرکعۃ الاولی، پھر دوسری رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھائی کہ قیام ممبر کے اوپر کیا، رکوع ممبر پر کیا، سمع اللہ لمن حمدہ جو ہے وہ آپ نے ممبر پر ہی یہ ادا کیا، اور اس کے بعد پھر الٹے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے ممبر سے، اور ممبر کے پایوں کے پاس سے آپ نے سجدہ کیا۔ حتیٰ فرغ من آخر صلاتہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نماز اس طرح پڑھائی۔ ثم اقبل علی الناس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقالا، اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی صنعت ھذا لتأتموا بی، میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری پیروی کرو، تاکہ تم مجھ سے نماز سیکھ سکو، بلکہ فرمایا والی تعلموا صلاتی، تاکہ تم مجھ سے نماز سیکھ سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی استاذ ہے، ٹیچر ہے، کوئی سکھانے والا ہے، لوگوں کو نماز کی تعلیم دینا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی بلند جگہ پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، اور پیچھے جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ دیکھتے ہوئے اس کی اقتداء کریں۔ یہ شرعاً جائز ہے تعلیم کی خاطر اور تعلیم کی غرض سے۔ تو یہاں تک تو معاملہ ہوا ممبر پر نماز کا۔ اس کے بعد شیخ نے ایک اور اہم مسئلہ اسی کتاب میں ذکر کیا ہے، وہ نماز کے حوالے سے ہی ہے، وہ ہے السترۃ ووجوبھا، نماز میں سترے کا اہتمام کرنا اور اس کی فرضیت اور وجوب کا بیان، یعنی کہ نماز میں سترا انتہائی ضروری ہے اور وہ واجب ہے اکثر علماء کے نزدیک۔
اب سترہ کیا چیز ہے؟ سترہ یہ ہے کہ انسان اپنے اور جہاں اس کی سجدہ کی جگہ ہے اس کے درمیان، احادیث میں یہ فاصلہ 3 ہاتھ، ثلاثۃ ذراع، 3 ہاتھ کا بیان ہوا ہے کہ جو کہ 1.5 میٹر کی، 1 سے 1.5 میٹر کی جگہ بنتی ہے۔ اتنے ایریے میں اپنے سامنے کوئی رکاوٹ رکھے انسان، اس کو سترہ کہتے ہیں۔ رکاوٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی دیوار ہو، اس کے قریب ہو کر نماز پڑھے، یا کوئی لکڑی گاڑ سکتا ہے اپنے سامنے اتنے فاصلے پر، یا کوئی اور چیز جو بھی رکاوٹ ہو اس کو اپنے سامنے رکھ سکتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ تاکہ اس انسان کے سامنے سے کوئی گزرے نہ، کیونکہ اگر گزرتا ہے انسان نمازی کے سامنے سے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ جیسا کہ آگے حدیث ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے، اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس گزرنے کا گناہ کتنا زیادہ ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ وہاں 40 دن کا ذکر ہے، اگر 40 دن، بعض نے کہا ہے 40 سال کا بیان ہے کہ اگر 40 سال بھی اس کو وہاں کھڑا ہونا پڑے تو وہ کھڑا رہے، نمازی کے سامنے سے نہ گزرے۔ یعنی کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا، چاہے انسان مسجد میں ہے، چاہے اپنے گھر میں ہے، چاہے کہیں صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے، کسی گارڈن میں نماز پڑھ رہا ہے، جہاں پر بھی انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اپنے آگے سترہ رکھنا لازمی ہے، فرض ہے، یہ بہت ضروری ہے، تاکہ اس کے سامنے سے اگر کوئی بندہ گزرنا چاہتا ہے تو وہ سترے کے آگے سے گزرے، نہ کہ نمازی کے سامنے سے بالکل گزرے۔ تو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم یقف قریبا من السترہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترے کے قریب ہو کر کھڑا ہوتے تھے۔ فکان بینہ و بین الجدار ثلاثۃ اذرع، آپ کے اور دیوار کے درمیان صرف 3 ہاتھ کا، یعنی کہ 1.5 میٹر کا تقریباً فاصلہ ہوتا تھا، یعنی کہ یہ اتنی جگہ ہوتی ہے جس پر نمازی اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور وبین موضع سجودہ والجدار ممر شاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سجدہ کرتے تھے اس کے اور دیوار کے درمیان کہتے کہ صرف اتنی جگہ بچتی تھی کوئی ایک بکری وہاں سے گزر سکے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنا کلوز انسان کو کھڑا ہونا چاہیے اپنے سترے کے، تاکہ کوئی اس کے سامنے سے گزر نہ سکے۔ وقانا یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، لا تصلی الا الی سترۃ، سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو، ولا تدع احدا یمر بین یدیک، اور کسی کو یہ اجازت نہ دو کہ وہ آپ کے سامنے سے گزر جائے نماز کے دوران۔ فإن ابا، اگر کوئی گزرنا چاہتا ہے اس کو روکیں۔ فإن ابا، اگر وہ نہیں رکتا، فلتقاتلہ، تو اس سے زور کے ساتھ زبردستی اس کو روکیں۔ فإن معہ القرین، کیونکہ اس شخص کے ساتھ پھر شیطان ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ اجازت شریعت میں کسی طور پر نہیں ہے کہ کوئی نمازی کے سامنے سے گزرے، اور اگر گزرنے لگے تو نمازی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہاتھ بڑھا کر اس کو گزرنے سے روکے۔ اگر وہ اصرار کرتا ہے تو زور زبردستی سے اس کو روکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن معہ القرین، اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے جو انہوں نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ایک حدیث ہے کہ اذا صلی احدکم الی سترۃ، تم میں سے اگر کوئی سترے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے، فلیدنو منہا، تو سترے کے قریب ہو جائے، لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، شیطان اس کی نماز خراب نہ کر دے۔ یعنی کہ اگر کوئی آگے سے گزر رہا ہے تو مطلب اس کے ساتھ شیطان ہے اور وہ آپ کی نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ وَكَانَ أَحْيَانًا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْإِسْتِوَانَةِ الَّتِي فِي مَسْجِدِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کبھی کبھار ایسا کرتے تھے کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہوتی تو آپ پلر تلاش کرتے کہ پلر کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں۔ اور ہم نے عموماً مشاہدہ کیا ہے ہمارے ہاں ابھی معاشرے میں سترے کا بالکل اہتمام نہیں ہوتا، جو جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا ہو کے سنتیں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، نوافل پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اگر کسی نے کوئی اپنی الگ نماز پڑھنی ہے وہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ جوق در جوق اس کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل شرعاً صحیح نہیں ہے، اس سے نماز ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہے۔ بلکہ آگے احادیث میں جیسا کہ ذکر آئے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل نماز کو فاسد ہی کر دیتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا کہ یہ شیطان ہوتا ہے جو اس کے سامنے سے بار بار گزر کے اس کی نماز کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نماز میں کوشش کیا کرتے تھے کہ پلر کے قریب جو ہے وہ نماز پڑھیں،
تاکہ جس نے بھی گزرنا ہے وہ پلر کے سامنے سے آگے سے گزر جائے، نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہوتا تھا کہ مسجد میں سترہ تلاش کرتے تھے، یا تو دیوار کو سامنے رکھتے تھے یا پلر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اور صحابہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کا بھی یہی معمول ہوتا تھا کہ جب سنتیں پڑھنی ہوتی تھی تو پلروں کی طرف دوڑتے تھے تاکہ ان کو اپنا سترہ بنا کر نماز پڑھے، کیونکہ اگر سترہ نہیں ہوگا تو نماز انسان کی خراب ہوگی اور شیطان اس کی نماز میں خلل ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری سنتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ ولی ذالک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔